نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ بائبل مقدس کو ہم کھولیں اور ہم پڑھیں گے، نکالیں میرے ساتھ پولس رسول کا خط، پہلا کرنتھیوں کا خط نکالے، پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب نکالے میرے ساتھ، اور اس کی آیت ہم پہلی 6 آیات پڑھیں گے۔ 10واں باب پہلا کرنتھیوں اور پہلی 6 آیات، بڑے دھیان سے، غور سے، پوری توجہ کے ساتھ ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اے بھائیوں میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے آج بھی اس سے ہم کنٹینیو رکھتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ God wants us to become a mature believer۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان دار جو ہیں وہ بالغ بنیں، اور ہم نے سیکھا اتوار کی گزشتہ عبادات میں کہ جو بالغ ہے وہ سیلف کنٹرول ہے، ڈسپلن ہے، اور جو بالغ ہے اس کی خوبیاں ہم نے بائبل مقدس میں سے بھی سیکھی، بچوں کی بھی۔ بچے کنٹرول نہیں کر سکتے، جو بالغ ہو جاتا ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بچے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، اور کبھی کبھی میں نے دیکھا اپنے گھر میں چھوٹے بچے، انہوں نے ڈوئی پکڑی ہے، ڈونگا پکڑا ہوا ہے سارا، اور مائیں جو ہیں ہے نا، کوئی کنٹرول نہیں ہے، مائیں جو ہے پیچھے پیچھے ہیں، ابھی ہے ڈونگا جو چائے والا پکڑتے ہیں کہ کہیں شیشہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں ٹی وی کی سکرین نہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ بچے ہیں، اس لیے وہ بچے ہیں تو انہیں یہ پتہ نہیں ہے، کسی چیز پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو بڑے ہیں بالغ وہ کنٹرول کریں گے کہ نہیں؟ وہ تو نہیں ڈونگا پڑھ کے سارے تیس نیس کریں گے، نو۔ اس لیے یہ ایک چھوٹی سی میں دلیل دیتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی جو بالغ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، انہیں شعور ہوتا ہے، وہ سیلف کنٹرول ہوتے ہیں اور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔
اور خدا کی یہ خواہش ہے، جس طرح میں اکثر کہتا رہتا ہوں پچھلے اتوار کی عبادات میں، اور آپ نے بڑا اچھا رسپانس دیا. کتنے ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ میرے بچے بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، سارے چاہتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، یا ساری عمر وہ بچے ہی رہے؟ ہرگز نہیں. ہم نے پچھلی دفعہ کیا سیکھا تھا کہ جو بالغ ہے اس کی ایک خوبی ہم نے پچھلی دفعہ سیکھی تھی. کسی کو یاد ہو کیا سیکھا تھا جی؟ کہ وہ سنجیدہ ہوتا ہے. بچے سنجیدہ کسی کام میں، کسی بات میں سنجیدہ ہوتے ہی نہیں. اس لیے ڈیفرنٹ کہ جو بالغ ہیں وہ ہر کام میں کیا ہوتے ہیں؟ سنجیدہ ہوتے ہیں. اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ روحانی طور پر روحانی کاموں میں، بلکہ دنیاوی کاموں میں، بلکہ خاندانی کاموں میں کیا ہوتے ہیں؟ سنجیدہ ہوتے ہیں. وہ لائٹ نہیں لیتے ہر ایک کام کو. پھر ہم نے یہ برکت بھی سیکھی تھی کہ جب ہم سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر اور برکت ملتی ہے اور ذمہ داری ملتی ہے. کیونکہ جب ہم سنجیدہ نہیں ہوتے دنیاوی طور پر بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنجیدہ نہیں، اس سے اور کوئی ذمہ داری ہم نے نہیں دینی ہے. جو خدا بھی سنجیدہ ہوتا ہے سنجیدہ لوگوں کے ساتھ. اوکے، تو آج ہم کیا سیکھیں گے؟ آج یہ ہے کہ سیلف کنٹرول آن بیڈ ڈیزائرز. ہم نے حوالہ پڑھا اور یہ نئے عہد نامہ میں حوالہ ہے، اور کرنتھس کی کلیسیا جو پاک روح کی نو نعمتوں سے مالا مال تھی، بہت روحانی کلیسیا تھی. لیکن خدا کا بندہ الہام سے انہیں سکھا رہا ہے پچھلی دلیل دے کر کے کہ ہمارے باپ دادا بیابان میں آئے، خدا نے چٹان میں سے پانی پلایا، کھانا کھلایا، بڑے بڑے معجزات کیے، لیکن اکثر ان میں سے بیابان میں کیا ہو گئے؟ ڈھیر ہو گئے. اور کیا بات بتائی جہاں تک میں نے پڑھی؟ ہم بھی بری چیزوں کی خواہش نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے جو بیڈ ڈیزائرز ہیں، بری خواہشات ہیں. اس کا مطلب اچھی خواہشات بھی ہیں اور بری خواہشات بھی ہیں. اور اچھی خواہشات ہم نے رکھنی ہیں. ابھی ہم نے کلام سے پہلے ایک کورس بھی گایا، خواہش میری ہے یسوع تیری باتیں مانوں اور تجھے میں جانوں. اچھی خواہش ایمانداروں کی ہے، بری خواہش جو خدا سے دور ہے ان کی ہے. لیکن اچھی خواہش ہمیں رکھنی چاہیے. اگر خواہش ہی نہیں اندر اچھی تو پھر کس طرح ہمیں برکت مل سکتی ہے؟ اچھی خواہش ہمیں رکھنی ہے. جب اچھی خواہش ہوگی، اچھی رویا ہوگی، اچھا پلان ہوگا، اچھی سوچ ہوگی، اچھی تمنا ہوگی، تو پھر ہم اچھی چیزوں کو حاصل بھی کر سکیں گے. یہ خواہش بری نہیں، نو، لیکن خواہش ہم نے رکھنی ہے اچھی چیزوں کی، اچھے کاموں کی رکھنی ہے. خواہش جو ہے وہ بری نہیں، لیکن بری چیزوں کے لیے جب خواہش رکھی جائے گی تو وہ خواہش بھی کیا ہو جائے گی؟ بری ہو جائے گی. خواہش کے جو لغوی معنی ہیں اردو میں وہ ہے آرزو، تاکہ آپ جانیں خواہش کا مطلب کیا ہے. تمنا، ارمان، رغبت، شوق، مرضی، مطلب، مراد.
तलब, चाहत, चाहना। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं हमें अच्छी चीजों के लिए, ये ख्वाहिशात जो हैं अच्छी चीजों के लिए अपने अंदर रखनी चाहिए, रोया रखनी चाहिए, तड़प रखनी चाहिए, तलब रखनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग हैं उनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, ना अच्छी कहते ने बाजी जिंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाहिशां सारियां मिट गईयां ने, ना कोई अच्छी ख्वाहिश है, ना कोई बुरी ख्वाहिश है, ना कोई तरक्की की ख्वाहिश है, ना कोई खुदा की ख्वाहिश है, ना कोई और कलाम पढ़ने की ख्वाहिश रही है। बस एवं सोन मोना जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी उतर जाने। नहीं, अच्छी चीजों की क्या होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन बुरी चीजों की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। जब मैंने मुताला किया कि यूनानी लफ्ज जो ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल हुआ है और फिर इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी लफ्ज है तावे और यूनानी लफ्ज है इफ्यूमियो। तो इसके माने भी मैंने देखे और इसके माने में और वसत पैदा हो गई। इसमें है कवट, इंग्लिश में आता है लस्ट, इंग्लिश में आता है डिजायर, इंग्लिश में आता है। तो इसमें वसत पैदा होगी कि हमें कौन सी ख्वाहिश जो है, उर्दू में ख्वाहिश 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 आएगी, लेकिन इंग्लिश में भी 3 लफ्ज आए हैं, ये गौर करने वाली है, बाइबल में लिखे हुए हैं। जब मैं वाला जात पढ़ूंगा साथ बताऊंगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। हमने जो बुरी ख्वाहिश है उसकी पैरवी नहीं करनी, उस पर कंट्रोल करना है। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंग्लिश में कवट, इसका मतलब क्या है? लालच। लालच की ख्वाहिश पर हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। आप बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ याद दहानी करवाता हूं। आप जल्दी से बताएं 10वां हुक्म क्या है? पड़ोसी की किसी चीज का लालच। शाबाश, आपके लिए ताली। किसी चीज का ये कितने अहकाम में है? 10 में। 10 ये जो 10 अहकाम है उनमें एक ये भी है। तो किसी ने सवाल किया जी बाकी हुक्मों पर बहुत लोग गौर करते हैं या पढ़ते भी हैं या बता भी देते हैं, ये लालच का हुक्म बहुत कम सुना। मैं यस इस पर गौर करना चाहिए कि ये भी 10 जो अहकाम है उनमें एक है कि लालच ना कर। और इसके लिए इंग्लिश लफ्ज बाइबल में लिखा है, आयात में कवट, डिजायर नहीं लिखा। डिजायर अच्छी चीजों के लिए अमूमन अक्सर बल्कि लिखा जाता है, और इंग्लिश के आयात में कवट, लालच, और खुरूज की किताब में लालच। और लालच हमेशा इसका मतलब होता है कि जो दूसरे के पास है वो हमें मिले, इसके माने ये हैं लालच के। तो बाइबल मुकद्दस में ये भी मैंने पढ़ा कि लालच बुत परस्ती के बराबर है। पढ़ा किसी ने? बाइबल में लिखा हुआ है लालच बुत परस्ती के बराबर है, कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक बंदा बुत परस्ती करता है, एक बंदा दूसरों की चीजों को देख के लालच करता है, और जो लालच में था, क्योंकि ख्वाहिश अच्छी चीजों की करनी चाहिए, लेकिन जहां ख्वाहिश लालच में आ जाएगी तो लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर हो जाएगा।
لیکن ایماندار جو ہیں، میچور ہیں، روحانی طور پر سمجھ میں، عقل میں بالغ ہو گئے ہیں، وہ اس طرح کی خواہش نہیں رکھیں گے جس میں لالچ ہو، بلکہ وہ اچھی چیزوں کی کیا رکھیں گے؟ خواہش رکھیں گے۔ اور لیکن جب اس طرح کی جو نیگیٹو اور بری خواہش ہے وہ اگر ہمارے اندر سما جائے تو وہ دوسری ڈگری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے، یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی، تو پھر کیا کرتی ہے؟ کیا جنم دیتی ہے؟ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ جب بری خواہش اندر آتی ہے، یہ یعقوب کا خط پاسٹر ندیم آرتھر پڑھ لیں، اچھا ہے۔ یعقوب کا خط، کیونکہ لکھنے والے مجھے پتا ہے ان کے اندر بڑی بھوک پیاس ہوتی ہے، وہ لکھیں یعقوب کا خط اور پہلا باب 14ویں اور 15ویں آیت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے۔ یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور ہنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اوکے، یہ خواہش جو بری خواہش ہے، جو لالچ کی خواہش ہے، جب اس سے ہم اندر ہی رہنے دیتے ہیں تو پھر یہ خواہش حاملہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ خواہش حاملہ ہو جاتی ہے تو یہ پھر کس کو جنم دیتی ہے؟ پھر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ لیکن اگر ایماندار بالغ ہو، وہ بری خواہش کو اندر نہیں رہنے دیتا، پلنے نہیں دیتا ہے۔ وہ اچھی جو خواہشات ہیں، اچھی جو چیزیں ہیں، ان سے وہ پریگنٹ ہوتے ہیں۔ ایک بڑا خادم، یہ تالیاں بجائیں اگر آپ کو برکت ملی۔ ایک خادم، بہت بڑا خادم، اور خدا کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کرسی اور میز نہیں تھا، تو میں نے جا کے چرچ میں اعلان کر دیا کہ مجھے خدا نے کرسی اور میز دے دی ہے۔ تو کہتا ہے میری کلیسیا کی لیڈرشپ میرے گھر میں پہنچ گئی، مبارک ہو مبارک ہو، جس طرح ہمارا کلچر ہے، چلو کوئی چائے پلاؤ، لڈو کرو۔ انہوں نے کہا کہاں ہے میز، کہاں ہے کرسی؟ اس نے کہا ہاں وہ میرے اندر ہے، خدا نے مجھے دے دیا ہوا ہے، I believe that، میں نے قبول کر لیا ہے، اب میں کرسی اور میز سے پریگنٹ ہوں، اور جس کا جو میں نے نقشہ دیا ہے اس کے مطابق خدا مجھے دینے والا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد خدا نے اسے وہی جو اس نے لوگوں کو بتایا، وہی ٹیبل اور خوبصورت چیئر اور وہی ڈیزائن خدا نے اسے بخش دیا۔ ایماندار اچھی چیزوں سے پریگنٹ ہو، اچھی اچھی رویا رکھیں، کیا چاہیے اس کو اپنے اندر لیں، اس سے پلنے دیں ایمان کے ساتھ، اور پھر وہ چیزیں آئیں گی اور خداوند آپ کو دے گا اور آپ اچھی چیزوں کو جنم دینے والے ٹھہریں گے۔ لیکن بری چیزیں کی جو
ख्वाहिश होगी उसे पलने देंगे तो क्या जन्म लेगा? गुनाह जन्म देगा। ये डिग्री और बढ़ जाएगी, हैं? ना खुद बुरे ख्वाहिश के मुर्तकब हुए, बल्कि और ज्यादा चीजों को, जो बुरी चीजें हैं, पैदा करने वाले ठहरेंगे और लोगों के लिए बुरी चीजें पैदा करने वाले ठहरेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हम जो ईमानदार हैं, समझ में जवान बन करके अच्छी चीजों से प्रेग्नेंट हमने होना है रूहानी तौर पर, ताकि हमारे वसीला से अच्छी चीजें पैदा हो। हालेलुया। हमारे वसीला से, ईमानदारों के वसीला से लोग बरकत पाएं, ईमानदारों के वसीला से अच्छे काम हो, ईमानदारों के वसीला से लोग खुशी हासिल करें, ईमानदारों के वसीला से लोग नजात हासिल करें, ईमानदारों के वसीला से ईमानदार और ज्यादा कुव्वत से मर जाएं, ईमानदारों के वसीला से और ज्यादा बरकत पर बरकत लोग पाए हमारे वसीला से। ये खुदा की हरगिज़ मर्जी नहीं कि हम अच्छी ख्वाहिश ना रखें, ख्वाहिश हमें रखनी है, लेकिन बुरी ख्वाहिश जो है उन पर हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। और जब फिर और तीसरी डिग्री में बुरी ख्वाहिश बढ़ती है तो वो क्या बन जाती है? वो दुनियावी ख्वाहिश ही सिर्फ रह जाती है, ना खानदानी ना रूहानी, ना खानदानी और ना रूहानी, बल्कि दुनियावी ख्वाहिश। ये जो बुरी ख्वाहिश है, इसका मतलब क्या है? दुनियावी ख्वाहिशात। और ईमानदार क्या करते हैं? समझ होती है, वो कंट्रोल करते हैं। इसका हवाला निकाल लें, पास्टर नदीम आर्थर पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना का खत, दूसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं दो आयात हम ये पढ़ेंगे। देखें खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। और आगे दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। आमीन। और ये दुनियावी ख्वाहिश क्या है और दुनिया क्या है? क्या पढ़ा है खुदा के खादिम ने? क्या क्या दुनिया की ख्वाहिश है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की, ये दुनिया है। आप कहें कि दुनिया का मतलब वो नहीं जिसमें अच्छी सारी चीजें हैं, मतलब नेगेटिव पहलू में कहा गया है कि ये दुनियावी बात है, ये दुनियावी ख्वाहिश है। आंखों की ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश। और यहां डिजायर लफ्ज नहीं लिखा, यहां लिखा है लस्ट। आप पढ़े लिखे लोग हैं। बुरी ख्वाहिश दिल की, इंसान दिल की मर्जी पर चलना चाहता है? मेरा दिल मेरी, यस, जो मेरा दिल करेगा मैंने वो ही करना है। मैं अपनी मर्जी का क्या हूं?
میں مالک ہوں، مجھے کون روک سکتا؟ مجھے کون ٹوک سکتا ہے؟ میں بڑا آزاد ہوں، مجھے بڑی فریڈم ہے، جو میرا دل کرے گا میں نے وہی کرنا ہے، جو میرے دل کی خواہش ہے میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی خواہش، یہ دنیا میں 3 چیزیں آئیں گی، مٹتی جاتی ہے۔ اور پھر آنکھوں کی خواہش، جو آنکھیں ہمیں جس طرف لے جائیں گی ہم چلتے جائیں گے۔ اب مائی ہوا نے کھانے سے پہلے کیا دیکھا؟ ساڑی ماں نے خوش نما، وائس کی کتاب میں لکھا ہے جوان تو اپنے دل کی مرضی پر اس طرح کر کے ہے کہ چل، ہے نا؟ ہے تو اپنے دل کی مرضی پر چل، جو تیرا دل کر دے کر، لیکن انجام کیا ہوگا؟ عدالت ہوگی۔ لیکن دنیاوی لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا دل ہے، جو ہماری خواہش ہے، اس کا مطلب آپ نے لکھ بھی لیا، جو ہمارا شوق ہے، جو ہماری مرضی ہے، جو ہماری چاہت ہے، جو ہمارا مطلب ہے، جو ہماری تمنا ہے، جو ہماری آرزو ہے، جو ہمارے ارمان ہیں، ہم نے ان کو پورا کر کے رہنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ دنیا کی یہ خواہش جو ہے مٹتی جاتی ہے۔ دنیا بھی مٹتی جاتی ہے اور اس کی ویسے ہی وقت نزدیک ہے اور دنیا بلکہ اس کی ساری چیزیں مٹتی چلی جا رہی۔ ابھی دیکھو طوفان، زلزلے، فلڈ، یہ ساری چیزیں، ساری خواہشات ایک دم ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ اور میں سن رہا تھا کہ کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انڈیا پاکستان میں بھی لہر آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں جن کے پیچھے خواہش کریں؟ یہ تو مٹنے والی ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد قریب ہو گئی ہے اور لکھا ہے دنیا کا خاتمہ نزدیک ہے۔ اور پولس رسول بتاتا ہے کلیسیا کو جو روح القدس سے معمور، 9 نعمتوں میں معمور، وہ صاف کلیئر کرتا ہے دلیل، کہ کبھی کبھی لوگ دلیل کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا کہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا، کیوں ہوا، ہماری عبرت کے لیے یہ چیزیں ٹھہری ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر خدا کو چھوڑ کے صرف دنیاوی چیزوں کی خواہش کے پیچھے ہی لگے رہے۔ نوح کے وقت میں جب انسان صرف دنیاوی خواہشوں میں معمور تھا، بھرا ہوا تھا، تو کیا خدا نے نوح کے زمانہ میں سب کو ختم کیا؟ مٹ گئے؟ تو آج بھی دیکھیں مادہ پرستی ہے، دنیا میں مادہ پرستی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ نہ محبت ہے رشتوں میں، انسانی رشتوں میں، نہ خدا سے۔ مادہ پرستی اتنی بڑھ گئی ہے، یہاں تک مادہ پرست ہو گئے ہیں۔ ایک کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اس نے مجھے بتایا
کہ میں نے کہا کہ آؤ یسوع کے آگے جھکیں، دعا کریں، شکر کریں، اس نے ہمیں برکتیں دی. اور ان لوگوں کو میں اچھی طرح شخصی جانتا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے کہا یسوع کیا کرتا ہے، پیسے تو میں کماتا ہوں. جاب تو میں کرتا ہوں. لوگ دیکھیں خواہش دنیاوی کاموں کے لیے، انہیں پتا ہے کہ سب کچھ مجھ میں طاقت ہے، میرے پاس صحت ہے، لیکن ذرا ہلکا یہ ٹیشو خراب ہو جائے تو بابے ہوئی پاگل ہوئے ذرا آج نہ ٹیشو ہلے میڈیکل لائن دے بیٹھے نہیں تو نال بولیا نہیں. ایک میں مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ اچھی چیزوں کی کیا لکھا میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، یعنی خواہش، مرضی کا مطلب کیا ہے؟ خواہش. جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ قائم رہے گا، بابرکت ہوگا، اپنی زندگی حاصل کرے گا اور خدا اسے سنبھالے گا. ایماندار بیمار ہوتے ہیں، خدا اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویہ. کمزور ہوتے ہیں ایماندار، یسوع مسیح جو اس کی مرضی پر چلتے ہیں انہیں زور نیا دے دیتا ہے، نئی تازگی عطا فرماتا ہے. انہیں کسی چیز کی کمی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے مفوق الفطرت طریقے سے. آج بھی وہی خداوند وہی ابدی چٹان ہے جو بیابان میں آسمان سے من نازل کرتی رہی، جو چٹانوں میں سے پانی لوگ پیتے رہے میٹھا. اور پڑوس رسول کیا کہتا ہے کہ وہ چٹان کون تھا؟ وہ یسوع تھا. آج بھی ہماری ابدی چٹان، جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے ہم اچھی سی اچھی، بڑی سی بڑی خواہش اچھی رکھیں اس کے جلال کے لیے، اس کی بادشاہت کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے. یعنی اچھی خواہش خدا چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھا کھانا کھائیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتا. لیکن ہم اور کیا کر رہے ہیں کہ ایماندار بری خواہشات پر اور دنیاوی خواہشات پر کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے. لیکن اچھی چیزیں وہ مانگتا ہے. کھانے کو بھی بھری ہوئی ہے، کھانے کو بھی اچھی چیز ہے، پہننے کو بھی اچھی چیز ہے. یسوع مسیح نے خود فرما دیا کہ تم کسی چیز کی فکر، اور پھر دلیل دی کہ یہ سمجھ جائیں میرے لوگوں، پرندوں کو دیکھو. میرا آسمانی باپ ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ جنگلی پھولوں کی طرف دیکھو، ایسے خوبصورت لباس کہ سلیمان بادشاہ اپنی شان و شوکت کے باوجود نہیں پہن سکا. پھر یسوع مسیح نے یقین دلایا کہ تمہاری قدر تو ان سے کہیں زیادہ ہے. ہاللیلویہ. اس نے تو آپ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سجایا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے آپ اچھی چیزوں کی آرزو رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ نعمتوں کی آرزو رکھیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم سرفراز ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ہمیں برکت ملے، لیکن صرف کنٹرول کیا کرنا ہے؟ بری جو خواہشات ہیں ان پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اور خداوند چاہتا ہے ہمیں برکت دینے، لیکن ہم نے اچھی چیزوں پر کنٹرول نہیں کرنا، وہ مانگنی ہے. مانگو تو تم کو
اور پھر ایک بات اور ابھی پاسٹر صاحب نے پڑھی ہے، دنیا کیا ہے؟ زندگی کی شیخی. یہ بھی دنیا میں آتا ہے، شیخی ہے، ہر طرح سے شیخی مارنا. ٹھیک ہے؟ خدا کو شیخی پسند ہے؟ نو 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 نو. اگر خدا برکت دے دے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. شیخی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر اس شیخی میں بھی کوئی اچھی چیز نہیں تو میں ایک دلیل دیتا ہوں. وہ لوگ شیخی بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ چیز ہی چھوڑ دیتے ہیں جدے چی شیخی بچے. میں بتا دیتا ہوں، عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے چند روز، بڑے غور سے سنا ہے، لفظ لکھے ہیں چند روز لطف اٹھانے کی بجائے کیا کیا؟ دنیاوی چیزوں کو اور محل کو، کیونکہ اس کے بعد اس نے وہاں بادشاہ بھی بن جانا تھا، تاج و تخت کو کیا کر دیا؟ چھوڑا. موسیٰ انسان تھا، چھوڑ دیا. اور پھر ایک اور لفظ لکھا ہے کہ اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کر دیا؟ انہیں کہا نہیں منو چاہیے. میں تو اس طرح خدا کی مرضی پوری کروں گا. وہ جانتا تھا کہ خدا کی پاک مرضی میرے لیے کیا ہے. وہ جانتا تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے. وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھے بلایا ہے، اس لیے اس نے چھوڑا ایمان کے ساتھ. کبھی کبھی ایماندار اگر بالغ نہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ چند روزہ لطف اٹھانے کی خواہشات کو ہمیں چھوڑنا ہے اور ابدی خوشی حاصل کرنی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہوتا جو بلاٹ والا بندہ نہ ہوتا موسیٰ کی جگہ، تو اس نے تو باہر آ کے بڑیاں شیخیاں مارنے، میں فرعون دی بیٹی نہیں جیڑی او دا پتر جے، انہیں ماں دا نام نہیں سی لینا، انہیں بھی نہیں سی کہنا میں پیدا کیتے ہو رہے ہیں. ایک زندگی کی شیخی. آج لوگ بڑا کو ہو نا چڑھدا سورج، او ساڈا پیو جے، ڈیڈ جے، او جے ساڈا جان دے انہوں پاویں فرعون نہیں ہوئے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے سسٹر لیلی، ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ جواب دیتی تھی، ایسا ہوتا ہے ایویں پیا کہنا پاویں فرعون دی فطرت رکھنے والا ہوئے، ساڈا پیو جے جان دے. ہاں اپنے پیو دا نام نہیں لینا. روحانی لوگ بھی کدی کدی اپنے روحانی باپ بھی کئی بنا لیتا ہے. جیڑا آیا انہوں کیا ہے باپ ہے. ایک منو کسی نے کیا جی کنے کو باپ ہوں دے تو کیا منو گورے نے کہ بھی نہیں کہ کالے نے. میں یار روحانی باپ تے کوئی ہوں دا، جسمانی باپ بھی کوئی ہوں دا، تو اسمانی باپ بھی کوئی ہوں دا. تو میں نہیں پتا ہے ان کنے کو باپ بنا دے نے. جنہوں میں کیا ہے درہ اگے آگے انہوں کہا تو میرا باپ ہے. وہ دے بعد وہ دور ختم ہو گیا تو ہو رہا آگیا ہے میرا پیو جی. فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. کوئی ضرورت نہیں. یہ دنیاوی چیزیں ہیں. آپ جانے خدا کی
کیا مرضی ہے اور خدا نے کس لیے آپ کو بلایا ہے, کس بڑے کام کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے. اس کام پر فوکس کریں, توجہ کریں اور اس کا جلال ظاہر کریں. یہ شہید چھوڑے ایماندار, اور جو روحانی سمجھدار ہے وہ شہی باز ہوتے ہی نہیں. وہ ایسے شخصوں کے بیٹے یا بیٹیاں کہلانے سے بھی کیا کرتے ہیں. یہ بائبل میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس لیے لکھا ہے دنیا اور اس کی ساری چیزیں کیا ہیں, مٹتی چلی جاتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے, ہاللویا, وہ بتا کیا ہوگا, قائم ہوگا. ہاللویا. اور دنیاوی خواہش والے جو ہیں, بری خواہش والے جو ہیں, جو دنیاوی ہیں, روحانی نہیں, روحانیوں سے نہیں میں بات کر رہا ہوں, جو دنیاوی ہیں, لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے, پولس رسول سکھاتا ہے, خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ ہم بالغ ہوں, سیلف کنٹرول ہوں, ڈسپلن ہوں, اور جو اچھی خواہشیں نہیں ہیں ان کو چھوڑیں. ایسی خواہشیں کہ بائبل مقدس میں اگر ہم ایک اور حوالہ پڑھ لیں تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تیموتھی 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تیموتھی کا خط 6 باب اور 10ویں آیت میں دیکھیں کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے. پاسٹر ندیم آتھر پڑھنے میں مدد کریں. لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. زر کی دوستی یہ دنیاوی ہے, یعنی زر دولت بری چیز نو. خداوند کے لوگ پرانے عہد نامہ میں بھی بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے میر تھے, اور خدا آپ کو ہر چیز دینا چاہتا ہے. اسے سمجھے, اس کا مطلب دولت برائی نہیں, لیکن زر کی اس سے دوستی کرنا, اسے خدا مان لینا, اس کی پوجا کرنا, دولت اور دولت ہی کے پیچھے بھاگتے رہنا اور دولت ہی جمع کرنے کی خواہش رہنا, یہ برائی کی جڑ ہے, یہ خواہش. اور آگے کیا ہے؟ جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر, جن کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر, یعنی ایمان سے گمراہ ہو گئے, دولت کی دوستی میں ایمان کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے خدا کو چھوڑ دیا, اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری کو چھوڑ دیا, خدا سے لاتعلق ہو گئے. صرف اور صرف, یعنی دولت گناہ نہیں, لیکن اگر صرف دولت کے پیچھے ہی کوئی بھاگتا ہے, اور یہ پولس رسول الہام میں لکھ رہا ہے, اس کا مطلب اس کی کیا ہے, ضرورت ہے کہ ہم نے دولت ہی کو خدا نہیں مانا. یسوع مسیح نے کہا کہ تم 2 مالکوں کی خدمت کس کی, خدا کو. کلام میں لکھا ہے یعنی سمجھانے کے لیے کہ ایک طرف دولت ہے, ایک طرف خدا ہے, اور کئی دولت کو خدا مانتے ہیں اور دولت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اور دولت کے لیے ہی چاہے ایمان سے بھی ہٹنا پڑے تو ہٹ جاتے ہیں. ایسی بدعات نکلی ہوئی ہیں. دا نیکسٹ سنڈے میں اسے اور کنٹینیو رکھوں گا.
ایسی بدعات ہیں، دولت ہو سکتی ہے لیکن خدا نہیں. یا یہ کہہ لیں دولت کی دوستی میں لوگوں نے ایماندار نہیں لیکن سمجھانے کے لیے لوگ غلط ذرائع سے بھی انہوں نے دولت کو کیا کرنا ہے، چاہے قتل و غارت کر دیں، چاہے ڈاکہ زنی کر دیں. انہیں چاہیے کیا ہے، چاہے ڈرگ مافیا ہو جائے، انہیں چاہیے کیا ہے، دولت چاہیے نا. یہ ہے ذات کی دوستی، یہ ان کی خواہش ہے کس طرح بھی ہمارے پاس دولت آنی چاہیے. اور ایمان نو، خدا نو، ٹیچنگ نو. اور آگے کیا ہے، آگے غور سے سننے والی بات. لیکن یہ وہ خواہش ہے جو بری خواہش ہے، ایمانداروں کی یہ خواہش نہیں. لیکن چونکہ بائبل میں ایمانداروں کو الرٹ کیا گیا ہے، جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ یہ ہماری عبرت کے لیے لکھا گیا، عبرت کے لیے. کیا لکھا ہے آگے پاسٹر ندیم؟ آگے لکھا ہے اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. ہاں، دولت مند بنن لی طرح طرح کے غموں سے اپنے دل نو چھلنی کر دیتا ہے، چھید لیا، زخماں نال پاریا. خدا ملے نہ ملے دولت، ایسی خواہش جس سے دل بھی چھلنی ہو گیا، دل زخمی ہو گیا. ایسی بری خواہش اور ایسی دنیاوی خواہشوں میں دنیاوی لوگوں کا ایسا دل چھلنی ہو گیا کہ انہوں نے خودکشی بھی کر لی. انہوں نے کہا ایسا غم لگا ہے، پتہ نہیں کیڑا غم لگا ہے. اپنی جان کا بھی کیا انہوں نے نقصان کیا. یہ ہے دنیاوی، یہ ہے دنیا. لیکن خدا کے لوگ کیا کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں. خدا کے لوگ دل کو چھلنی نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، ہمیں اچھی چیزوں سے آسودہ کر دے گا. ہاللیلویا. وہ انتظار کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، ہے نا. وہ دل کو چھلنی نہیں کرتے بلکہ خوش رہتے ہیں. پولس کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں پہلے بھی آپ کو پتا ہے. یہ مجھے بتاؤ، یہ خط الہامی خط پولس رسول نے کہاں سے لکھا تھا؟ پہلے آپ کو سکھایا. شاباش شاباش، تالیاں بجائیں ان کے لیے جو جواب دیتا ہے. قید میں تھا، کال کوٹری کہتے ہیں اسے حکم ہو چکا تھا کہ اسے پھانسی دی جائے یسوع کی گواہی اور کلام کے برعکس عوض دینے کی بجائے. یہ اس کال کوٹری سے وہ خط لکھ رہا ہے. وہ اندر سے کیا لکھ رہا ہے، اندر سے کیا لکھ رہا ہے، بلکہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کال کوٹری میں بھی کہتا ہے خوش رہو. دوبارہ زور دیتا ہے خوش رہو. اندر سے خوشی نکل گئی. ایماندار اپنے دل کو غموں سے چھلنی نہیں کرتا. وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے. اس کے چہرے پر شادمانی ہوتی ہے، ایمان سے بھرا ہوتا ہے، امید سے بھرا ہوتا ہے، اچھی چیزوں سے پریگنٹ ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ مجھے برکت ملنے والی ہے. اچھی خواہش ہمیں رکھنی چاہیے، اور اس طرح کی خواہشات، غم زدہ، دل چھلنی، ایسی خواہش خدا کے لوگ جو سمجھ میں میچور ہو گئے ہیں
وہ ایسی خواہش، ایسی تمنا، ایسی آرزو اپنے اندر نہیں رکھتے، نہ چڑ نہ بڑ کرتے ہیں. کیونکہ اسی باب میں پڑھ لیں کہ چڑ بڑ کوڑ لڑ مار اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نا شکر گزاری ہے اور خوشی نہیں. ہمیں ایماندار جو ہے اچھی چیزوں کی کیا کرنا ہے؟ امید رکھنی ہے. اچھی چیزوں سے ہم نے کیا آنا ہے؟ پریگنٹ ہونا ہے. پھر اچھی چیزیں ہی آئیں گی، اندر سے نکلیں گی. ہاللیلویا. پولس رسول کو دیکھ لو، کال کوٹری سے کہہ رہا ہے او خوش رہو. تو سانو کہ تھوڑی جنی ازمائش ہے دیکھ کرنے السلام جی بھائی جی سناؤ. بس کچھ نہ پوچھو، میں ایسی نہیں پوچھتے. کچھ نہ پوچھو، تانوں کی دسیے کی حال تانوں سنائیے. اے 2-3 گلاں دس دینا، باقی ٹائم دیو. 4 گھنٹے لگنے اپنے غم دسن چ. ٹائم دیو، ٹائم تاڈا بیٹھ کے گلاں ہون گی. ہاں جی اندروں کٹ کی رہنے، اندروں کٹ کی رہنے. بڑ کوڑ چڑ مار رول مار اندروں کٹ آ رہے گے. لیکن خدا کے لوگ آزمائش میں بھی ہوں گے، کہیں گے ہم خوش ہیں. ہاللیلویا. ہم ایمان سے پریگنٹ ہیں. ہاللیلویا. ہم امید سے پریگنٹ ہیں، ہم اچھی چیزوں سے پریگنٹ ہیں. اور وقت آنے والا ہے کہ جب ایماندار کو انتظار کرنے کے بعد ساری چیزیں خدا عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بری خواہشات جو آتی ہیں، جو ہمارے ایمان کو بھی بگاڑ دیں، بری خواہشات جب آتی ہیں اور جو ہمارے دل کو بھی چھلنی کر دیں، دنیاوی خواہش جو آتی ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اور خدا نے اپنے لوگوں کو، آپ خوش ہو جائیں گے، فضل بخشا ہے کہ پاک روح آپ کو بخشا ہوا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں پاک روح آپ کو قوت دیتا ہے. وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے اور راہیں بھرتا ہے. وہ ہمیں فضل اور قوت مل جاتی ہے اور وہ ہمیں طاقت دیتا ہے. ہمیں جب ایسی کشمکش ہو تو ہم نے دعا کرنا ہے اور خدا آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت عطا فرما دے گا. کیونکہ خدا کی پاک مرضی ہے. پھر آخر میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کو اچھی چیزیں دے، سرفرازی دینا چاہتا ہے. کلام مقدس میں اگر ہم پڑھتے ہیں زبور، تو اچھا ہے کہ یہ بھی ہم پڑھ لیں، لکھ بھی لیں. زبور 37واں اور اس کی 4 اور 5ویں آیت پاسٹر ندیم آرتھر پڑھیں گے اور دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے. آپ ایماندار جو ہیں، بالغ جو ہیں، شادمانی سے بھر جائیں گے. اور خدا چاہتا ہے ہم بالغ ہوں اور مرادیں حاصل کریں. کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر 37 اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہاللیلویا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. آمین. کیا لکھا ہے؟ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی، یہاں لفظ کیا لکھا ہے انگلیسی میں؟ ڈیزائر. یہاں لسٹ نہیں لکھا، نہ کورٹ لکھا ہے. نو، ڈیزائر، اچھی خواہش. خداوند میں مسرور رہ، اس میں خوش رہ، اس میں مگن رہ. تو خدا تیرے دل کی خواہش
ख्वाहिशात को पूरा करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हमारा खुदा है। हालेलुया। वो क्या हम ज़बूर में गाते हैं? पूरा करेगा वो तेरा, वो क्या है उसका, और अंतरा क्या है उसका? दरखास्त दरखास्त तेरिया लोग गा के मैनू सुनाओ जरा, मैनू याद हो जाए भावे उस हाँ चलो गाओ। फिर से बख्शेगा नुसार जो तेरे दिल दी है मुराद, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। आमीन हालेलुया। छोटी सी छोटी ख्वाहिश, मतलब का मतलब है ख्वाहिश, आपकी खुदा पूरी करेगा। हालेलुया। ईमान रखें, यकीन करें। अगर बुरी ख्वाहिश है जो खुदा से दूर ले जाए, दुनियावी ख्वाहिश है, उस पर हमने क्या करना है? और बाकी तमाम अच्छी ख्वाहिशात, सरफराजी की ख्वाहिशात, हर चीज की जो अच्छी हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, खुदा आपको बख्शेगा। हालेलुया। हर एक छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी क्या करेगा? जिस तरह आप, फिर आता माँ बाप पर, आप अपने बच्चों की छोटी सी छोटी ख्वाहिश को भी क्या करते हैं? छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी भी करते हैं और छोटी सी छोटी सी है। अगर उन्हें चॉकलेट भी खानी हो भी दे देंगे, छोटी ख्वाहिश, ठीक है। टॉफी भी दे देता है। माँ बाप कहते भावें छोटी जी नहीं होती ख्वाहिश, छोटियां तो छोटियां ख्वाहिशां माँ बाप पूरी कर देने के नहीं। तो हमारा जो आसमानी बाप है, यीशु मसीह ने क्या फरमाया था कि तुम बुरे हो के, पहले क्या तुम बुरे हो खुद बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप हालेलुया वो अपने लोगों को ये अच्छी चीजें क्यों ना देगा? कौन सा बाप है उसका बेटा मांगे मछली हैं कि मामा आज मछली फ्राई खानी है, वो कभी सांप पी ले ला। ऐसा कभी हुआ? और आगे क्या लिखा हुआ है? रोटी मांगे, रोटी मांगे गया पत्थर पार खा रहा है। ऐसा कोई माँ बाप है? नो। आप तो ऐसे प्यारे माँ बाप हो कि बच्चों को आप रात की पकी, जिसे कि कहते हैं बासी रोटी, वो नहीं देना चाहते। माँ कहती है मैं खा लांगी, इन ताजा ही दो, क्यों नहीं है? ते कई शौर भी बच्चे होंगे ने, बीवी कहती है ए जी रात की पकी मैं खा लेनी है, तू ताजी खा, तू बाहरों आया। अबेला होया गुआई क्योंकि शौहर भी किसी ने कहा बच्चों की तरह ही होते हैं। तो माँ बाप बच्चों को अच्छी चीज देता है। मेरी वाइफ कभी कभी अच्छी चीज बतानी चाहिए, नेगेटिव नहीं। अच्छी चीज है, कभी कभी ऐसी चीज जो खास पके तो पहले निकाल के वो बच्चों के लिए रख देती है।
کہ یہ اس نے کھانی ہے. تو میں کہنا ہاں بیا بھئی او تے فلانے لیے تے تسی آ جاؤ ہانڈی سے. ہانڈی تے مراد بھی باقی ہے کچھ کیوں نہیں. یہی بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کا کتنا یہ دل ہے کہ بچوں کو اچھی چیزیں اچھی خواہشات پوری کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن بری خواہش تو نہیں نا پوری کرتے نا. اس طرح ہمارا آسمانی باپ آپ کی ہر ایک چھوٹی خواہش اچھی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہے. زبور میں لکھا ہے اس میں مشغول ہو جاؤ. ہاللیلویہ. اور خداوند آپ کو برکت پر برکت, فضل پر فضل اور سرفرازی پر سرفرازی اور ترقی پر ترقی عطا فرمائے گا. خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کے لیے زوردار تعلیمیں دیں. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے.